عزیز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل تعالی ہم اور آپ آج الحکمہ ٹی وی کے اس 100ویں ایپیسوڈ میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس سلسلے کو پچھلے 100 ہفتوں سے مسلسل چلا پائے ہیں، اور بفضل تعالی ان 100 ہفتوں میں، بلکہ ان 100 ہفتوں کے ہر ایک جمعرات میں ہم نے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تفسیر کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہماری سب سے پہلی کاوش 30ویں سپارے کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کا احاطہ ہم نے کیا تھا، اور پھر ان صورتوں سے آگے چل کر کے قرآن کریم کی معروف صورتوں کو ہم نے کور کیا۔ پچھلے مہینے میں ربیع الاول کی مناسبت سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے متعلق قرآن کی وہ آیتیں ہم نے کور کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور آج قرآن کریم کی ایک اور سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 ہمارے درس میں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن چونکہ ایک ایسی سورہ ہے جو سیر حاصل گفتگو چاہتی ہے، لہٰذا ہماری کوشش اس قدر ہی آج کی شب میں ہوگی کہ ہم سورہ طلاق کی پہلی آیت کو کور کر لیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، سورہ طلاق اپنے آپ میں قرآن کی ان چند سورتوں میں سے جس کا عنوان اور مضمون ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس سورہ کا عنوان بھی طلاق ہے، اور اس سورہ کے اندر میں طلاق سے متعلق مختلف مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جانے کے بعد میں بچوں کی رضاعت کا مسئلہ یہ بھی زیر بحث آیا ہے، اور آخری چند آیات میں جیسا کہ قرآنی اسلوب رہا ہے، سننے والوں کو چند ایک نصیحتوں سے نوازا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن شروع تا آخر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ ہمارے کہنے کا منشا یہ تھا کہ طلاق کے عنوان سے متعلق جو مضامین ہے ان کو کور کر لینے کے بعد میں آخری چند آیات میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے چند مزید نصیحتیں اور ہدایتیں فرمائی۔ تو رب تعالیٰ کا نام لے کر کے آج کے اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں ناظرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سورہ کے درس سے پہلے آیت نمبر 1 کی تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ حضرات ناظرین، تلاوت کے بعد میں آپ کے سامنے اس سورہ کی پہلی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، اللہ یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔
صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ پہلی آیت کا ترجمہ طلاق اپنے آپ میں ایک بہت ہی نازک سا موضوع ہے، اور آج اس سورہ کے ضمن میں ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ حضرات ناظرین و ناظرات، حق طلاق کے استعمال میں جو بے اعتدالی اکثر اوقات سرزد ہو جاتی ہے اور نتیجتاً جو مسائل پیش ہوتے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ ہماری نظر رہے گی۔ صحیح طریقہ طلاق کیا ہے؟ مسنون طریقہ طلاق کیا ہے؟ از روئے قرآن طلاق کیسے دی جائے؟ طلاق کی نوبت کب آتی ہے؟ طلاق کی نوبت آنے سے پہلے کیا احتیاط لازم ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان ساری باتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلی آیت کا ابتدائی حصہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ آیت کے اس حصے پر آنے سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں طلاق کس طرح سے دی جائے اس ضمن میں ہدایت دی گئی ہے، لیکن اگر طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے تو طلاق دینے سے پہلے کیا احتیاط لازم ہے، کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے، اس کی صراحت ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں ملتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پر آنے سے پہلے طلاق کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تاکہ طلاق کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہمارے سامنے رہے اور ہم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ازدواجی زندگی کی تلخیاں کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، لیکن طلاق کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اللہ نے کسی ایسی شے کو حلال نہیں ٹھہرایا جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ جوڑے جو اس کے فضل سے اس دنیا کے اندر میں بن گئے ہیں، ان کے رشتے میں کوئی دراڑ آ جائے، کجا کے بعد طلاق تک پہنچ جائے۔ ابغض المباح، ابغض الحلال، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے، ان حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کے اندر میں سب سے زیادہ مغضوب، سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ detestable of all permitted things، وہ چیزیں جو مباح ہے ان کے اندر میں ابغض المباح طلاق ہے۔ لیکن انسانی حالات ہیں، رشتے ازدواج ہے، 2 الگ الگ خاندان سے متعلق افراد آپس میں رشتے ازدواج میں جڑ جاتے ہیں، کبھی انکمپیٹیبلٹی آف ٹیمپرامنٹ کے نتیجے میں، پسند اور ناپسند کے علیحدہ ہونے کے نتیجے میں، مختلف وجوہات کی بنا پر خدا نخواستہ کبھی یہ نوبت آ ہی جاتی ہے کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی۔ لیکن طلاق پر اگر بات پہنچ ہی جا رہی ہے تو اس سے پہلے کیا احتیاط برتا جائے؟ سورہ نساء آیت نمبر 35 میں رب تعالیٰ ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کہ ازدواجی رشتے میں جہاں بگاڑ پیدا ہو جائے، جہاں صورت واقعہ نزاع سے آگے بڑھ کر انقطاع کی طرف جانے لگے، تب کیا کرنا چاہیے؟ حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کر دیا جائے۔ حکم سے میری مراد ثالث کہہ لیں آپ، عام زبان کی میں پنچ کہا جاتا ہے، ایک پرکار سے یہ میڈیشن کا کام کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان حکم کو میڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، اور ان دونوں کے ذمے کیا کام ہوگا؟ وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے
تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے درمیان میں موافقت کی صورت نکال لے گا۔ اللہ علیم و خبیر ہے۔ لہٰذا ایسے نہیں کہ رشتے ازدواج میں بگاڑ آیا نہیں کہ زبان سے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی اور رشتے ازدواج کو ایک جھٹکے کے ساتھ میں ختم کر دیا گیا۔ رب تعالیٰ کی شریعت میں اس بات کے لیے کوئی اجازت نہیں پائی جاتی، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہمارے لیے یوں کہہ لیجئے کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ بگاڑ آ سکتا ہے رشتے ازدواج میں، لیکن اس بگاڑ کو انقطاع تک پہنچانے کی بجائے، تعلق کو توڑنے کی حد تک پہنچانے کی بجائے سب سے پہلی کوشش موافقت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم کے ذریعے سے اگر اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں موافقت کی کوئی صورت نکال لے گا۔ تو کہنے کا منشا یہ ناظرین و ناظرات کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اگر آپ دیکھیں، شریعت کے قوانین کو قرآنی ہدایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک ایسا قانون طلاق ہے جو بہت زیادہ ریزنیبل، انسانی طبیعتوں اور مزاجوں کا پاس و لحاظ رکھنے والا، اور ساتھ ہی انسانی معاشرے کی صحت کو برقرار رکھنے والا۔ لہٰذا یہ بات فرمائی گئی کہ ازدواجی تعلق میں شادی شدہ جوڑے کے اندر میں اگر بگاڑ کی صورت پیدا ہو ہی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، دونوں صلح صفائی کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت نکال لے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ حکم کا کام کیا ہوگا؟ یہ 2 افراد جو صلح صفائی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان میں اختلاف کن وجوہات کی بنا پر آیا۔ اسباب اختلاف جاننا ضروری ہوتا ہے اختلافات کو فروغ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، کیونکہ اگر سمجھ لیجئے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا اختلاف ہے جو بنیادی حد تک چلا گیا ہے، تب تو پھر مشکل آ سکتی ہے، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات ہیں جن پر یوں کہہ لیجئے کہ قابو پایا جا سکتا ہے، تو ایسے میں ان اختلافات کے اسباب کو جان لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسباب اگر پتہ چلیں گے تو علاج بھی ممکن ہو پائے گا، اور پھر وہ آپس میں غور و خوض کریں کہ ان اسباب کا علم ہو چکنے کے بعد میں ان اسباب کو جو اختلافات کے اسباب ہیں کس طرح سے فروغ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے دور کیا جاتا ہے، اس پر غور و خوض، اور اس غور و خوض کے نتیجے میں تصفیے کی، آپس میں مل بیٹھنے کی کوئی مناسب سی صورت وہ دونوں نکالیں تو اللہ تعالیٰ موافقت کی صورت نکال لے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ پھر یہ بھی سمجھتے چلے ناظرین کہ یہ جو آپسی میڈیشن ہے، یہ جو آپسی مفاہمت کی کوشش ہے، یہ عدالت سے رجوع ہونے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی عدالت سے رجوع ہو ہی گیا تو عدالت سے رجوع ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ اس قرآنی اصول کو ہماری ہندوستانی عدالتوں نے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے۔ یہ باقاعدہ ہدایت ہے ان تمام تر جج صاحبان کو جو ازدواجی معاملات چلاتے ہیں یا ازدواجی معاملات جن کے تحت آتے ہیں، ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ معاملے میں قانونی اعتبار سے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں کے درمیان میں موافقت کی صورت پیدا کرنے کے لیے معاملہ میڈیٹر کے سپرد کر دیا جائے۔ قرآن حکم کی بات کہتا ہے، پنچ کی بات کہتا ہے، ثالث کے ذریعے سے موافقت پیدا کرنے کی بات کہتا ہے، اور یہی زرعی اصول کو ہمارے فیملی کورٹس نے، ہمارے ان سول کورٹس نے جو ازدواجی معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اس اصول کو پکڑ لیا، اور اب تو باقاعدہ ٹرین میڈیٹرز کے ذریعے سے، تربیت یافتہ ثالثوں کے ذریعے سے ازدواجی تعلقات کے بگاڑ کو دور کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان ثالثوں کی کوششوں کے نتیجے میں بگڑے ہوئے معاملات کبھی درست بھی ہو جاتے ہیں، سدھر بھی جاتے ہیں۔
تو بہرحال یہ قرآن اصول ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں اگر بات طلاق تک پہنچی جاتی ہے، مفاہمت کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، دونوں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور طلاق کے علاوہ کوئی اور صورت واقعہ سامنے نظر نہیں آتی معاملے کو حل کرنے کی، تب طلاق کیسے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اگر امت، خاص کر کے اس ملک کے رہنے بسنے والے مسلمان، اس ہدایت کو پکڑ لیتے، دل و جان سے اس پر عامل ہو جاتے، تو وہ صورتحال پیش نہیں آتی جو 2018 میں پیش آئی تھی۔ ہم اس پر انشاءاللہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اس آیت کے پہلے حصے کو دیکھ لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ کیا مطلب ہے ناظرین؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ عدت کے لیے طلاق دو، ایسے نہیں کہ یہاں طلاق کے کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے اور وہاں رشتہ ازدواج ختم ہو گیا۔ قرآن ہدایت کو ذہن میں رکھیں ناظرین، عدت کے لیے طلاق دو سے مراد یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد میں طلاق فی الفور واقع نہیں ہوگی، بلکہ عدت گزر جانے کے بعد واقع ہوگی۔ دوران عدت شوہر کو حق رجوع رہے گا۔ لہٰذا یہ طریقہ جو ہمارے یہاں چل پڑا تھا اور کئی دہائیوں تک چلا، اس کے سلسلے میں قرآن کریم کا یہ انتباہ ہے۔ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سکہ رائج الوقت کی طرح اس ملک کے طول و عرض کے اندر میں رواج پا گئی۔ جتنے بھی طلاق نامے 35 سال کی وکالت کی زندگی میں نظروں سے گزرے، ان میں شاذ ہی کوئی طلاق نامہ ایسا ہوگا جس میں قاضی صاحب نے عدت کے لیے طلاق لکھی ہوگی۔ اکثر تو طلاق نامے جو ہے طلاق ثلاثہ پر ہی مشتمل نظر آئے، جبکہ قرآنی حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ ایسے نہیں کہ طلاق دینے میں جلد بازی ہو، ایسے نہیں کہ کہیں جھگڑا ہوا، کہیں غصہ ور کیفیت طاری ہو گئی، بس طلاق دے دی، نہ عدت کا شمار نہ رجوع کی گنجائش۔ عدت کے لیے طلاق دو سے مراد کیا ہے؟ اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہو رہی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، طلاق اور عدت 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم ہدایت کرتا ہے کہ انہیں عدت کے لیے طلاق دو، یعنی ایک ایسے وقت میں طلاق دو جس کے چلتے ان کی عدت کا شمار بآسانی ہو سکے، کنفیوژن کی سٹیٹ نہ ہو، بلکہ اپنے آپ میں ایک ایسا وقت ہو جہاں سے آپ ان کی عدت کا شمار کر سکتے ہو۔ قرآن کریم کے اس اصول کی بنا پر شرع نے ہمیں 2 باتوں کی تلقین فرمائی ہے، اور 2 باتیں اس حکم سے نکل کر کے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں طلاق دیے جائے جس سے ان کی عدت کا شمار ہو سکے، لہذا حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں کہ حیض والی عورتوں کے لیے عدت طلاق 3 مرتبہ حیض آنا ہے۔ لہٰذا اگر حیض کی حالت میں طلاق دی گئی تو جس حالت حیض میں طلاق دی گئی ہے اس سے تو طلاق کی شروعات، اس سے تو عدت کی شروعات نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا لازماً عدت کی طلاق اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے، اس مدت حیض کے گزر جانے کے بعد میں شروعات ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228، حیض والی عورتوں کی عدت طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آنا۔ حالت حیض میں اگر آپ نے طلاق دی تو 3 مرتبہ حیض آنے تک کل ملا کر کے 4 حیض ہو جاتے ہیں۔ لہذا احتیاط برتا جائے، کیونکہ عدت کے شمار کے لیے ضروری ہے کہ ایام ماہواری سے عورت پاک ہو،
اور اگر طلاق دینی ہی ہو تو ایک ایسی حالت میں دی جائے جبکہ حیض کی مدت گزر چکی. ایک بات یہ بیان ہوئی، اور اس کے بعد میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ اس طہر میں طلاق نہ دی جائے جس میں مباشرت ہوئی. اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ مباشرت ہو جانے کے بعد میں اس بات کا امکان ہے کہ عورت کو حمل ٹھہرے، لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ اگر اس کا اگلا پیریڈ مس ہو جاتا ہے اور پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو یہ پتہ چلے گا کہ اسے حمل ٹھہر چکا ہے. لہٰذا یہ ہدایت دی گئی ہے. آپ اندازہ کریں ایک ایسی عورت جس کے پیٹ میں شوہر کا کوئی بچہ نہیں ہے اور ایک ایسی عورت جس کے پیٹ میں اس کے شوہر کا بچہ پرورش پا رہا ہے. یہ دو بہت مختلف اور بالکل ہی الگ کیفیات ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ مباشرت جس طہر میں ہوئی ہے احتیاط برتا جائے، اس طہر میں طلاق نہ دی جائے، مدت گزر جانے دی جائے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ مباشرت کے نتیجے میں حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا. اگر حمل قرار پایا ہے تو وہ عورت جو حالت حمل میں ہے، جس کے تعلق سے شوہر یہ جانتا ہے کہ اس کے بطن میں اس کی اولاد پرورش پا رہی ہے، ایسی عورت کو طلاق دینے سے پہلے وہ 10 مرتبہ سوچے گا. جبکہ ایک ایسی عورت جس کے بطن میں اس کا بچہ پرورش نہیں پا رہا ہے، مباشرت تو ہو گئی لیکن کچھ مدت گزر جانے کے بعد میں جس وقت میں پیریڈ آنا تھا، حیض ہونا تھا، حیض نہیں ہوا، پتہ چلا کہ حمل ٹھہر گیا ہے. اور اگر حیض آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے فیصلہ طلاق پر اثر انداز ہونے والی. لہٰذا یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جس طہر میں مباشرت ہوئی ہے اس طہر میں طلاق نہ دی جائے. اس بات کا تیقن کر لیا جائے کہ مباشرت کے نتیجے میں حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، کیونکہ حمل کا ٹھہرنا شوہر کے طلاق دینے کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ دونوں مصلحتیں ہیں جو قرآن کریم کے پیش نظر ہیں. حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، اس طہر میں طلاق نہ دی جائے جس طہر میں میاں بیوی کے درمیان میں مباشرت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں حالت حیض میں طلاق نہ دینے کی چند ایک مصلحتیں بھی ہے، ان پر بھی غور کر لیں. حالت حیض اپنے آپ میں ایام ماہواری جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں مینسٹرل سائیکل، مینسٹرل پیریڈ، اپنے آپ میں ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں عورت کا مزاج کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے. عام حالات میں اس کا مزاج معمول پر ہوتا ہے، لیکن ایام ماہواری میں اس کا مزاج بدل جاتا ہے. لہذا کبھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ انسانی مزاج کے پیش نظر ان ایام ماہواری کے اندر میں اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو شوہر کو اشتعال دلانے والی. لہٰذا یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہاں پر آپ کا درجہ درگزر عام دنوں سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اور اس لیے یہ ہدایت کی گئی کہ عورت کے ایام ماہواری کے دوران اس کا جو مزاج ہے اس کی رعایت کی جائے، اور یہ کہ ایام ماہواری میں حیض کے دنوں میں اسے طلاق نہ دی جائے. پھر اسی طرح سے حمل ٹھہرنے کی صورت میں شوہر کا طلاق دینے کا فیصلہ اپنے آپ میں ایک ایسا فیصلہ ہے جو نظر ثانی چاہے گا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ حالت عدم حمل اور حالت حمل یہ دونوں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے. شوہر کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی عورت کو طلاق دینے جا رہا ہے جس کے بطن میں اس کی اولاد پرورش پا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہوگی جو اس کے فیصلے پر اثر انداز ہوگی. یہ اسرٹین کیے بغیر، اس بات کا تیقن کیے بغیر کہ عورت حالت حمل میں ہے یا نہیں ہے،
وہ طلاق اگر دے بیٹھتا ہے اور بعد میں اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بطن میں تو اس کی اولاد پرورش پا رہی ہے، تو پھر وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے۔ لہٰذا ان مصلحتوں کو بروئے عمل لائے۔ جب بھی طلاق دینے کی نوبت آئے یہ 2 احتیاط لازماً کیے جائیں، ایام حیض میں، ماہواری کے پیریڈ میں، ماہواری کے دنوں میں، پیریڈ میں مینسٹرول سائیکل کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ میں ان 3 سے 5 دنوں کے درمیان میں طلاق نہ دی جائے۔ پھر اسی طرح سے اگر ایک طہر میں، پاکی کے ایک پیریڈ میں، پاکی کے ایک وقفے میں، 2 حیض کے درمیان اگر سمجھ لیجئے مباشرت ہوئی ہے تو پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ آیا مباشرت کے نتیجے میں حمل ٹھہرا ہے یا نہیں، اور یہ بات کا تیقن کر لینے کے بعد ہی اگر طلاق دینا چاہیں تو دیں۔ لیکن یاد رہے ابغض المباح، ابغض الحلال اپنے آپ میں ایک ایسا کام جس کو رب تعالیٰ نے انسانی مصلحتوں کے پیش نظر حلال تو کر دیا، لیکن موسٹ ڈیٹیسٹیبل آف پرمیٹڈ تھنگس، وہ چیزیں جن کی اجازت دی گئی ان میں سے سب سے زیادہ مبغوض عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ خاندان جو سماج کی شیرازہ بندی کا باعث بنتا ہے اس خاندان کے اندر میں کوئی دراڑ آ جائے، کجا کے بعد طلاق تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین یہ چند ایک باتیں ضمن میں، لیکن میں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ کہیں اپنی سہولت کو پیش نظر رکھ کر الہی ہدایات کو بالائے طاق رکھا گیا اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مصیبت مول دی۔ ایک زمانے تک طلاق ثلاثہ سکہ رائج الوقت بن کر اس ملک کے طول و عرض کے اندر میں رائج رہی۔ طلاق ثلاثہ، طلاق مغلظہ، طلاق بین، بدعی طلاق، مختلف نام ہیں آپ دیکھیے، لیکن کیا ہے یہ؟ مجھے بہت زیادہ سرحد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی وقتوں میں نہ حیض کا خیال رکھا گیا، نہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ہم نے ایک ایسے وقت میں طلاق دے دی، وہ بھی اکٹھی 3 طلاقیں، جبکہ ہم نے بیوی کے ساتھ میں مباشرت کی تھی اور جس کے نتیجے میں عین اس بات کا امکان تھا کہ حمل ٹھہر جائے۔ اکٹھی 3 طلاقیں جن کے بعد میں رجوع کا کوئی موقع نہیں، جن کے نتیجے میں رشتہ ازدواج ایک جھٹکے کے ساتھ میں ختم، نہ کوئی غور و فکر ہوا، نہیں پیش آنے والے حالات پر کوئی غور و خوض کیا گیا، بس ایک کیفیت طاری ہو گئی اور حق طلاق کا غلط استعمال شوہر کی طرف سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اپنی انتہا درجہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حضرات ناظرین و ناظرات ان احادیث کو دیکھ لیں جس میں 3 طلاقیں یا 3 سے زائد طلاقیں ایک ہی وقت میں دیے جانے کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے بعد آپ کے اصحاب سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بات کہی گئی، تو ان کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر شدت کے ساتھ ہمیں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ طلاق کو جس شخص نے اختیار کیا تھا اس نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ 3 طلاقوں کے ذریعے سے وہ عورت تو تجھ سے جدا ہو گئی لیکن تو معصیت کا مرتکب ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرما برداری کا مرتکب ہوا، تو ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا جو کالجز کے اندر میں پڑھایا جاتا ہے اور جس کی ٹیکسٹ بکس اویلیبل ہیں اس کے اندر میں بھی یہ بات ملتی ہے ناظر، دی ابومینیبل فارم آف ڈیورس اور سنفل فارم آف ڈیورس، اس طرح سے لکھا گیا کہ ایک ایسا طریقہ طلاق جو اپنے آپ میں گناہ ہے، ایک ایسا طریقہ طلاق جو اپنے آپ میں نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، اور اس کے
اور پھر پتہ یہ نہیں چلتا کہ جب آپ کے پاس میں طلاق مسنون کا طریقہ موجود ہے تو پھر کیوں کر ایک بدعی طریقہ طلاق کو اس حد تک رواج دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر کو درست کرنے کے لیے عدالت عالیہ نے اپنی طرف سے خود اس بات کا فیصلہ سنایا۔ یہ واقعہ ہے حضرات ناظرین 2018-19 کا، جب ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر میں چند ایک مسلم خواتین، جن میں سے ایک کا نام شاعرہ بانو آتا ہے، باقاعدہ اس بات کی عرضداشت ڈالی، باقاعدہ اس بات کا پٹیشن داخل کیا کہ طلاق مغلظہ کو اس ملک کے اندر میں غیر قانونی قرار دیا جائے، ان کانسٹیٹیوشنل، غیر دستوری قرار دیا جائے۔ اور پھر ہمیں یہ بات یاد ہوگی کہ اس دوران میں سپریم کورٹ کی ایک سیرکنی بینچ نے، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس بھی شامل تھے، 2 کی نسبت 1 فیصلہ سنایا کہ طلاق مغلظہ غیر دستوری ہے، غیر قانونی ہے۔ اور تب سے ہندوستان کے اندر میں اس فیصلے کے رائج ہو جانے کے بعد میں طلاق مغلظہ کے ذریعے سے، اکٹھی 3 طلاقوں کے ذریعے سے بیوی کو شوہر سے علیحدہ کرنے کا جو عمل جاری تھا، اس پر گویا کہ قانونی پابندی عائد کر دی۔ اب ہندوستان کے اندر میں نہ صرف یہ کہ یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے، بلکہ اس کے بعد میں 2019 میں باقاعدہ ایک قانون پاس کیا گیا، مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج ایکٹ 2019۔ طلاق ثلاثہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں غیر دستوری اور غیر قانونی ہو گئی، بلکہ اب اس 2019 کے اس قانون کے چلتے طلاق مغلظہ جو شخص دے گا وہ اپنے آپ میں قابل تعزیر گناہ کرے گا، اس بات کا بھی پروویژن جو ہے اس ایکٹ کے اندر میں کر دیا گیا۔ حضرات ناظرین و ناظرات، اگر سنت کے مطابق چلتے اور مسنون طریقہ طلاق کو یوں کہہ لیجئے کہ افراد امت کے درمیان میں عام کر دیا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنی تناسانی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے وہ طریقہ طلاق جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھا، جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھا، اس کو امت نے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ شیوا اور وتیرہ بنا لیا۔ اور طلاق مغلظہ کے سلسلے میں اب یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کرنے کے لیے طلاق مغلظہ اختیار کرتا ہے تو ایسا شوہر قانوناً ملزم ٹھہرے گا، اور جو گناہ اس پر عائد ہوگا، اس گناہ کے ثابت ہونے کے نتیجے میں اسے 3 سال کی سزا اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ کرمنلائزیشن آف ڈیورس کہتے ہیں، طلاق کو قابل تعزیر گناہ بنا دیا گیا، ہر قسم کی طلاق کو نہیں، صرف طلاق مغلظہ کو۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو اس قانون کے نتیجے میں پیدا ہو گئی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب حق طلاق بالکل ہی ختم ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ کریں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حق طلاق کو بالکل ہی ختم نہیں کر دیا گیا، حق طلاق کے استعمال پر پابندی آ گئی۔ اگر طلاق مغلظہ کے ذریعے سے بیوی کو زوجیت سے نکالا جائے گا تو یہ اپنے آپ میں غیر قانونی ہوگا، یہ اپنے آپ میں قابل تعزیر گناہ ہوگا۔ لیکن طلاق مسنون اپنی جگہ پر آج بھی رائج ہے ہندوستان میں، لہٰذا اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ طلاق السنہ کا جو طریقہ ہے، جس میں طلاق احسن اور طلاق حسن دونوں شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک کا استعمال کریں۔ عدت کے لیے طلاق دینے والی بات جو ہمیں سورۃ طلاق کی پہلی آیت کے اس حصے میں ملتی ہے، احسن طریقہ ہے طلاق۔
کہ ناچاکی ہوئی، حکم کے ذریعے سے جو کوشش ہوئی ناکام ٹھہری اور طلاق دینے کا موقع آ ہی گیا تو عدت کے لیے طلاق دیں۔ ایسے نہیں کہ یہاں 3 طلاقیں دی اور رشتے ازدواج ختم۔ عدت کے لیے طلاق دینے سے مراد یہ ہے کہ طلاق کے ساتھ میں اس عورت کی عدت شروع ہو جائے۔ بڑی ایڈوانٹیجیس ہوتی ہے طلاق احسن۔ شوہر اور بیوی کو موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر میں انسانی مزاجوں کی کتنی رعایت کی گئی ہے ناظرین۔ یعنی آپ نے طلاق کا پروناؤنسمنٹ تو کر دیا، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ طلاق کے پروناؤنسمنٹ کے ساتھ میں عدت شروع ہو گئی۔ عدت جس کی میقات حیض والی عورتوں کے لیے آگے کے 3 حیض ہیں، اور وہ جنہیں ماہواری نہیں آتی، جنہیں حیض نہیں آتا، ان کے لیے 3 قمری مہینے ہیں۔ عدت کے لیے طلاق دینے کے بعد میں دوران عدت بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں حق سکونت حاصل رہتا ہے۔ دوران عدت اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مکان پر عدت گزارے۔ یہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے کوئی اور مکان لے کر کے دے جہاں وہ اپنی عدت گزار سکے۔ یہ بات تو ہمیں اسی آیت کے اگلے حصے میں ملتی ہے کہ دوران عدت تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلے، الا یہ کہ وہ فاحشۃ مبینہ، کھلے ہوئے کسی برے کام کی مرتکب ہوئی ہوں۔ تو حضرات ناظرین و ناظرات، ایک ایسا وقت ہے، آپ دیکھیے، جب کہ طلاق کے پروسیس کی شروعات ہو چکی، شوہر نے حق طلاق کو استعمال کرتے ہوئے طلاق کا پروناؤنسمنٹ تو کر دیا، طلاق کے پروناؤنسمنٹ کے ساتھ میں عدت شروع ہو گئی۔ بیوی اور شوہر ایک ہی چھت کے نیچے اب تک ہیں، ان کے درمیان میں تعلق زنوشوئی ختم ہو چکا، لیکن حق سکونت چونکہ بیوی کا برقرار ہے، لہٰذا وہ شوہر کے مکان میں ٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی کروشیل پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے دوران میں شوہر اور بیوی دونوں گویا کہ آنے والے ایام کا اپنے نزدیک ایک صحیح اندازہ کریں۔ شریعت نے اس بات کا بھی امکان رکھ چھوڑا کہ دوران عدت اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اندازہ کریں ناظرین اس بات کا، لگ بھگ 3 مہینے ہوتے ہیں عدت کے، لگ بھگ، اور ان 3 مہینوں کے درمیان میں کافی شافی موقع حاصل ہے دونوں کو اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ آیا یہ فیصلہ طلاق نافذ ہو جانے کے بعد میں ان کے حق میں مفید ہوگا یا خدا نخواستہ مضر ہوگا۔ یہ فیصلہ طلاق ان دونوں پر کیسے اثر انداز ہوگا، ان کے اپنے بچوں کا کیا بنے گا۔ لہذا شریعہ نے انسانوں کے مزاج کی بھرپور رعایت کرتے ہوئے دونوں کے لیے ایک پرکار کا کولنگ پیریڈ جو ہے وہ مہیا کیا کہ طلاق دینے کے لیے تو تم طلاق دے بیٹھے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم نے طلاق دیتے وقت تمام تر پروس اینڈ کونس پر غور نہیں کیا، سارے کے سارے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز تمہارے سامنے نہیں تھے، لہذا شارع نے آپ کو یہ موقع بھی عنایت کیا کہ طلاق کے بعد میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع ہو سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور 3 مہینے کا پیریڈ اپنے آپ میں ایک سفیشینٹ پیریڈ ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے۔ اور اگر سمجھ لیجئے شوہر رجوع ہونا چاہے تو دوران عدت اپنی بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے، ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اپنے اس رجوع کے فیصلے پر وہ 2 لوگوں کو گواہ بنا لے تاکہ کل کو یہ چیز کھیل بن کر کے نہ رہ جائے۔ مشرکین مکہ یہی تو کیا کرتے تھے، طلاق دیا، رجوع کیا، پھر طلاق دیا، پھر رجوع کیا،
اور پھر یہ سلسلہ بس لامتناہی چلتا ہی رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں 3 طلاق دینے کے بعد میں رشتہ ازدواج کو ختم کر دینے کی بات جو کہی ہے، اسی کے پیش نظر کہ قانون طلاق تمہارے ہاتھ میں کھلونا بن کر کے نہ رہ جائے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے 3 یا 3 سے زائد طلاقیں ایک ہی وقت میں دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ معاف کرے، یہ تو میرا اپنا کلمہ، وہ شخص نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی اور بقیہ 97 طلاقیں اپنی دیگر بیویوں پر بانٹتا پھر۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس منشا سے نہیں کہی گئی کہ بقیہ طلاقیں واقعتاً اپنی بیویوں پر بانٹتا پھر، بلکہ یہ ایک طرح کا شدید اظہار ناراضگی تھا۔ تو ہم ان باتوں کو سمجھیں ناظرین، ہمارے قانون طلاق پر جتنی انگلیاں اٹھتی ہے اس کی وجہ کسی درجے میں ہم خود ہیں۔ ہم نے اس حق طلاق کا جو ناجائز استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہم جواب دہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جس طرح سے اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کی نگاہ میں اسے یوں کہہ لیجئے کہ مشتبہ بنا دیا، لوگوں کی ایسٹیمیشن میں اسے ناقابل قبول بنا دیا، اس کے لیے بڑی حد تک ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اور آج تو نوبت یہ آ گئی کہ طلاق مغلظہ اس ملک سے یوں کہہ لیجئے کہ اٹھا دی گئی ازرو قانون، ازرو فیصلہ عدالت۔ اب اس پر بہت زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے ہم اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کرنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار بہت سی ریزنز کی وجہ سے ضروری ہے، کیونکہ عدت کے دوران ہم نے یہ بات کہی کہ شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کا خاتمہ کب ہوگا، یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ رجوع کی جو سہولت حاصل ہے یہ دوران عدت ہے۔ ایک مرتبہ عدت مکمل ہو گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لہٰذا اس بات کا دھیان رہے۔ حق وراثت کے سلسلے میں بھی مدت عدت اپنے آپ میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، چونکہ زوجیت کا رشتہ دوران عدت اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے عدت کے لیے طلاق دی ہو۔ تو ایسی صورت میں کہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ طلاق دینے کے بعد میں چونکہ عدت کے لیے طلاق دی گئی تھی، بیوی اپنی عدت گزار رہی ہے، دوران عدت شوہر کو حق رجوع ہے، اور دوران عدت اتفاقاً شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں زوجیت کا رشتہ ختم ہوتا کب؟ جب عدت ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ دوران عدت ہی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ایک ایسے وقت میں انتقال ہوا ہے جبکہ رشتہ ازدواج اپنی جگہ اب تک برقرار ہے، لہٰذا حق وراثت بیوی کو رہے گا اگر شوہر انتقال کر گیا دوران عدت، اور اسی طرح سے شوہر کو حق وراثت رہے گا اگر بیوی انتقال کر۔ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ عدت کے شمار کے اندر میں ہم لوگ بہت پرٹیکولر رہیں۔ ان ساری باتوں کو کہیں دھیان میں ہی نہیں رکھا جاتا، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم عدت کا ٹھیک شمار کریں۔ حق سکونت اور حق نفقہ اس عورت کے لیے بھی ہے جو عدت گزار رہی۔ شوہر اس بات کے لیے رسپانسبل ہے کہ اپنی اس بیوی کو جس کو اس نے عدت کے لیے طلاق دی ہے اس کو نفقہ فراہم کرتا رہے، اس کے گزارے کی رقم دیتا رہے۔ اسی طرح سے یہ بھی اس پر لازم ہے کہ اس کی سکونت کا، اس کے رہنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ ساری چیزوں کے پیش نظر عدت کے شمار میں ہمیں بہت زیادہ پرٹیکولر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ہدایت ہے اور عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کرو۔
اور جیسا کہ قرآن کا اسلوب رہا ہے، قانون بیان کر دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر سناتا ہے کہ بندے اس بات کا خیال کریں کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے قریب بھی نہ پھٹکیں، وہ جا کے ان حدود کو توڑ دیں اور پھلانگ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد میں ناظرین وہ ہدایت جس کے تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ دوران عدت نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ اس میں بڑی مصلحت ہے، آپ دیکھیے کہ دوران عدت میاں بیوی اگر ساتھ ہیں، آف کورس ان کے درمیان میں کوئی تعلق زنوشوئی نہیں ہے، سیکشول انٹرکورس نہیں ہو رہا کیونکہ آپ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن آپ ایک شیئرڈ ہاؤس ہولڈ کے اندر میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ دونوں کے لیے موقع ہے غور و خوض کا، آپ دونوں کے لیے موقع ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا، شوہر کے لیے موقع ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا، پازیٹیوز اور نگیٹیوز کو یوں کہہ لیجئے کہ اچھی طرح سے سمجھنے کا، طلاق کے اثرات آپ کی اپنی زندگی پر، آپ کے بچوں کی زندگی پر کیا ہوں گے، اس جانب توجہ کرنے کا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوران عدت ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ فاحشۃ مبینہ کا جو لفظ آیا ہے اس میں مختلف اقوال ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ صریح برائی سے مراد کیا ہے؟ صریح برائی کے اندر میں بدچلنی بھی ہے، صریح برائی کے اندر میں بدزبانی بھی ہے، صریح برائی کے اندر میں سرکشی بھی ہے، جسے فقہ کے اصطلاح کے اندر میں نشوز کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی کیفیت پیش آتی ہے جو فاحشۃ مبینہ کی ہے، تب تو بات استثنائی ہوگی، ایکسپشنل درجے میں آئے گی، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ حق سکونت برقرار رہے گا۔ She will continue to share your household. She will continue to share the very same household where she was heretofore residing with her husband. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخری ہدایت جو فرمائی ہے وہ یہ کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ حضرات ناظرین، اپنے آپ میں ایک ایسا قانون جو انسانی طبیعتوں کی اور مزاجوں کی بھرپور رعایت کرتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ایسی ہوئی کہ کئی دہائیوں سے، اگر غلط نہ کہوں تو کئی صدیوں سے، ہمارے یہاں طلاق السنہ پر عمل درآمد کم ہی ہوا۔ ہم نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے طلاق مغلظہ کو ہی قانون طلاق سمجھ لیا، اور اسی قانون طلاق کے تئیں ہمارے بہت سارے ازدواجی رشتے منقطع ہوتے گئے، اور یہ بھی کہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ اس حق طلاق کے اس غلط استعمال کے نتیجے میں بسا اوقات میاں بیوی نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا۔ عدت کے لیے طلاق اگر دیتے تو طلاق فی الفور واقع نہیں ہوتی، عدت گزر جانے کے بعد میں طلاق واقع ہوتی، اور یہ طلاق واقع ہونے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ نکاح کی تجدید کے بعد میں دونوں میاں بیوی آپس میں پھر جڑ سکتے، لیکن یہ رعایت اس وقت حاصل نہیں ہوگی جب آپ تینوں طلاقیں اکٹھی دے بیٹھیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑیں، اس طریقہ طلاق پر چلیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں عنایت کیا ہے، اور وہ طریقہ طلاق میں ہی ہماری خاندانی نظام کی عافیت ہے، ہماری خاندانی نظام کی بقا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق کی خوشگواری اور سازگاری اسی سے منسلک ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ طلاق، سورہ نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے جس قدر باتیں اس مختصر سے وقت میں ممکن ہو پائی ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
حضرات ناظرین، ایک مرتبہ پھر اس پر مسرت موقع پر یہ بات کہتے ہوئے ازحد خوشی ہوتی ہے کہ محض رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ جو 100 ہفتوں پہلے شروع ہوا تھا آج 100ویں ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلا تھرسڈے تفسیر کا پروگرام اور آج کا 100واں تھرسڈے تفسیر کا پروگرام، آپ کی کوپریشن، آپ کی ہمت افزائی اور آپ کے تسلسل سے اس پروگرام میں جڑنے کے بغیر یہ منزل ممکن نہیں تھی، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی ضرور بضرور میسر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کی کتاب کو اپنے ان دروس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اس موقع سے، باری تعالیٰ تیری کتاب کا علم و فہم ہمیں عنایت کر، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق دے۔ ناظرین، پہنچائے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور اس سلسلے کو مزید مشہور عام کرنے میں ہماری معاونت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔